3 دن کا اعتکاف آپ حضرات نے کیا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ مقبول و منظور فرمائے، اور 3 دن اللہ کے لیے آپ تشریف فرما ہوئے۔ یاد رکھنا کہ جو شخص اللہ کے لیے ایک لمحے گزارے، ایک لمحہ اللہ کے لیے گزارے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ اس کی بخشش کا سما بن جاتا ہے۔ اور حزب البحر تو وہ عظیم الشان دعا ہے، کس کی برکتیں زبان سے نہیں کی جا سکتی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا اس کے پڑھنے سے، تو انہیں فقط اتنا ہی جواب دے دینا، کوئی دنیا کا سامان ملے نہ ملے، رب ضرور مل جائے گا۔ سمجھ آ رہی بات؟ اور اللہ رب العزت کیوں ملے گا؟ کیونکہ یہ عظیم الشان دعا حزب البحر امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کو جو سکھائی وہ کسی شخص سے نہیں، حضور کے لب مبارک سے سیکھی گئی ہے۔ اور حضور کے لب اقدس جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، کہ جس سے پوری کائنات جس کی وجہ سے معرض وجود میں آئی، آج اس عظیم الشان دعا۔ پچھلے سال ہم نے حزب البحر کا ختم کیا تھا، میرا مفتی صاحب اور میں تھے اور 3-4 طلباء تھے، تو میں نے صوفیہ سے سنا ہے کہ کس بات کا قبول ہونے کی نشانی کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عمل کرنے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوا، اگر اس عمل کو دوبارہ کرنے کی توفیق ملی، سمجھو پہلا عمل اللہ نے قبول کر لیا۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو ہم نے پچھلے سال 4 افراد تھے اور اس سال 45 افراد تھے، تو قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ حزب البحر کی خاصیت ہے کہ اس کے بننے والے کو اللہ رب العزت، اور یہاں پر امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک سفر میں تھا، تو میں سفر میں دیکھا کہ کسی جانور مرا ہوا ہے اور اس کے آس پاس درندے کھڑے ہیں، وہ اسے کھانا چاہتے، کھا نہیں سکتے، قریب نہیں آتے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم سوچ گئے کہ بھائی جانور مرا بھی ہے اور کسی سواری تھی، اور جانور کو درندے کھانا بھی چاہتے ہیں، کھا نہیں سکتے، کہنے لگے وہ کسی کی سواری تھی۔ تو ہم قریب پہنچے تو دیکھا کہ مرے ہوئے جانور کے گلے میں کوئی تختی تھی، کوئی لوح تھی، تو ہم نے اس جانور کے اس گلے سے، مرے ہوئے جانور کے گلے سے وہ تختی نکالی، وہ دعا حزب البحر تھی۔ جانور مر بھی گیا لیکن درندوں کو اللہ نے قریب آنے نہیں دیا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی جانور کے گلے میں ہو، اللہ رب العزت اسے کسی درندوں کے سپرد نہیں کرتا، اگر انسان کے دل میں ہو تو اسے ظالم کے سپرد کیسے کرے گا؟ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے عظیم الشان دعا ہے۔ تو جن طلباء نے، جن حضرات نے اس دعا حزب البحر کو پڑھا، اسے اپنا ہر نماز کے بعد وظیفہ بنا دیں۔ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے وہ کلمات بھی ہیں، اس میں اعظم کے الفاظ بھی ہیں۔ اس میں اعظم کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کے شروع کے جو لفظ ہیں وہ اس میں اعظم کی مانند ہیں، کہ جب آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے، اور میں شاید گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی بات کی تھی، تو کہنے لگے کہ ہم سفر میں تھے تو ہمارے پاس پانی ختم ہو گیا، تو ایک صحابی سے ہم نے عرض کی، اس نے کہا کہ پانی نہیں ہے، ہم پانی کیا کریں؟ تو وہ صحابی رسول، انہوں نے حزب البحر کے یہ الفاظ جو اللہ کے نام تھے، اللہ یا علی یا عظیم یا علیم یا علیم، آپ فرماتے ہیں ریگستان تھا اور اس نے یہ وظیفہ کیا اور دعا مانگی، کہ پرندوں کی طرح بادل آئے اور اس جگہ پہ برسنا شروع ہو گئے، اور سب نے اس پانی کو پیا بھی، جانوروں کو پلایا۔ کہ یہ بات ہوگی، کام آگے گئے تو آگے اتنا طویل سمندر تھا کہ جس کے سامنے انسان کا گزرنا اور کراس کرنا ناممکن تھا۔ ہمارے پاس تو گھوڑے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم تو گھوڑوں پہ تھے، سواری بھی کوئی نہیں تھی۔ تو جب آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے کہا کہ اب کیا کریں، کا کوئی مسئلہ نہیں، مجھے حضور نے دعا سکھائی ہے کلمات، اللہ یا علی یا عظیم یا، کہا وہ پڑھ 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنا گھوڑا انہوں نے ڈالا، اور گھوڑا ڈالنے کے بعد یہ سارے صحابہ کرام رضوان کا گھوڑا اس سمندر میں
داخل ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کسی گھوڑے کی سم جو پاؤں ہے نا وہ بھی سمندر میں گیلے نہیں ہوئے، ایسے چلتے تھے جیسے خشکی میں چلتے تھے، کہا انہوں نے پورا سمندر کراس کر دیا۔ تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی نام ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس وقت طاقتور ہوتی جب آپ کا یقین ہو اس کے اوپر۔ یقین نہیں ہوگی تو آپ کیا پستول لے دیا جائے، وہ کسی کام کا نہیں۔ کہا کہ جب آپ یقین کے ساتھ کوئی رب کا نام پڑھیں گے تو پھر یاد رکھنا کہ پھر وہ یقین آپ کو منزل تک ضرور پہنچا دے گا، ضرور منزل تک پہنچا دے گا۔ میں آپ کو آخری بات کہہ کے بعد ختم کروں گا، یہ تمام دعاؤں کی جامع ہے، یہ تمام دعاؤں کی سردار ہے۔ اس کے پڑھنے والے کو صوفیہ فرماتے ہیں کسی اور دعا کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیا دشمن، کیا معاملات، کیا دنیاوی معاملات، کیا حاجات، کیا پریشانیاں، کیا مصیبتیں، کا جو اس کا پڑھنے والا 2 رکعت نماز نفل پڑھے، حزب پڑھ کے دعا کرے تو پھر آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ اس کی دعا پہلے بعد میں ختم ہوگی، کام پہلے پورا ہو جائے گا۔ سمجھا نہیں بات؟ تو یقین کا سارا کام ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھنا، ایک ہوتی ہے ہماری چاہت، مختصر کر، ایک ہوتی ہے ہماری چاہت، ایک ہوتی ہے رب کی حکمت۔ میری چاہت ہے کہ یہ مل جائے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، فلاں چیز مل جائے، فلاں منصب مل جائے، فلاں چیز حاصل ہو جائے۔ رب کی حکمت ہے یہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو ہماری چاہت میں شر ہے اور رب کی حکمت میں خیر ہے۔ سمجھا رہی؟ ہماری باتوں میں شر، ہم جو طلب کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے نقصان ہی بن سکتا ہے، موذی ہی بن سکتی ہے، تکلیف ہی بن سکتی ہے، لیکن جو رب کا راز ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں، ہم اکثر ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں نا بھئی ہم دعا کر کر کے تھک گئے، دعا کر کر کے تھک کے کام کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ دعا کر کر کے تھکیں پھر کام نہ ہو تو پھر توبہ کریں۔ کیا کریں؟ صوفیہ فرماتے ہیں پھر توبہ کریں۔ کیوں؟ ہم اس چیز کے دعا کریں جو ہمارے لیے شر ہے، رب وہ چاہتا ہے جو ہمارے لیے خیر ہو۔ ہم جو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ملے تو ہمارا یہ کام ہو جائے، وہ ملنا عارضی ہوتا ہے اور رب کی خیر دائمی ہوتی ہے۔ سمجھا رہی بات کی؟ تو اس لیے کبھی بھی اس بات میں دل نہ چھوٹا کریں کہ فلاں چیز نہیں ملی تو کیا ہوگا، رب بہتر چاہتا ہے یہاں دے گا یا دنیا کے بعد جنت کے اندر اس سے اعلیٰ میں عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے وہ طلباء جن طلباء نے حزب البحر کا ختم کیا، ان کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے بچوں نے اس کو یاد کیا۔ اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی بھی پریشانی ہو، جس نے اس کا چلہ کیا اسے بھی 2 رکعت نفل پڑھے اور دعا حزب البحر پڑھ کے دعا کرے، دعا بعد میں ختم ہوگی، کام پہلے پورا ہو جائے گا۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری چاہت اعلیٰ نہیں ہے، رب کی حکمت اعلیٰ ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو اس میں رب کی حکمت ہے، رب چاہتا ہے اس سے اعلیٰ تمہیں دو، رب چاہتا ہے اس سے اعلیٰ تمہیں عطا کیا جائے۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا، کوئی چیز نہ ملے تو پریشان نہیں ہونا، رب اس سے بہتر ہمارا انتظام کر کے بیٹھا ہے، رب نے بہتر انتظام کیا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ، اب بہت وقت کی قلت بھی ہے، عشاء کا ٹائم بھی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں اتفاق، اتحاد، محبت نصیب فرمائے۔ یہ دعا حزب البحر پڑھے گی، اس کا پڑھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ مقبول منظور فرمائے۔ جن احباب نے جس نیت سے پڑھا، اور آپ یقین کریں کہ میں نے سب کے لیے، بابو بھائی سے لے کر نور محمد بھائی تک، مجھے سب کے نام یاد تھے۔ میں کسی کا نام بھول جاتا تو مجھے دستک ہوتی، بھائی فلاں بندہ رہ گیا، دادا شہزاد کا نام رہ گیا، پھر آواز ہی نہیں، اس کا نام بھی لے لو۔ پتہ نہیں وہ ایسی باتیں تھیں کہ وہ نام خود آتے تھے کہ میرا بھی لے لو بھائی، میں لیتا ہوں۔ تو آپ یاد رکھیں، آپ سب مجھے یاد تھے اور سب کے لیے میں دعا کی، آپ نے ہمارے لیے کی ہوگی۔ حضور نے فرمایا مومن کی دعا کرے، مومن کی دعا مومن کے لیے قبول ہوتی ہے۔ آپ ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں، کسی کی قبول ہوگی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو چلنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا الہی، دعا حزب البحر کا چلہ کیا، وظیفہ کیا، یا اللہ اس کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ یا الہی اس میں جو غلطیاں، کوتاہیاں، درگزر اور معاف فرما۔ تیرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ تیرے محبوب علیہ السلام کی وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء کربلا، شہداء حنین کو اس کا ثواب چاہتے ہیں، اللہ قبول منظور فرما۔
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن، امام حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقیں اللہ قبول منظور فرما۔ یا اللہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنید الدین الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے سب جاتے ہیں اللہ قبول منظور فرما۔ یا اللہ خاص کر بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ حافظ بابا الحسن السنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سید ولی اللہ شاہ مشری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ سید پیر خطاب شاہ چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قاری عبداللطیف چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سب جاتے ہیں اللہ قبول منظور فرما۔ اصحاب کتب شمالی، اصحاب کتب جنوبی، تمام کتب ابدال اتاروں کے سبب چاہتے ہیں اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہی خاص کر امام الاولیاء امام ابو الحسن شاذلی علیہ رحمہ کو اس کا ثواب چاہتے ہیں اللہ قبول منظور فرما۔ یا الہی اپنے نیک بندوں کے طفیل ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطن گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہی جو گناہ ہم نے جان بوجھ کے کیے، یا الہی جو انجانے میں ہوئے، اللہ سب کو اپنی رحمت سے درگزر اور معاف فرما۔ یا الہی جتنے مومنین مومنات مر چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ شاہ زیب رانا انتقال کیے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے مومنین مومنات مر چکے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ یا الہی جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حاجی نور محمد صاحب کی بہت بیماریاں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ چھوٹے بچے بیماریاں اللہ مدد، یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یاسین طاہری صاحب بیماریاں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ اس ملک بھر ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ جتنے بھی لوگ مصیبت زدہ ہیں سب کی مصیبتیں پریشانیاں تکلیفیں دور فرما۔ یا الہی اپنا محتاج غیروں کی محتاجی سے بچا۔ یا الہی ہر قسم کی گمراہیوں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی ذلتوں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، ہر قسم کی رسوائیوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ایمان، راحت، سکون، اطمینان نصیب فرما، ہر قسم کی آسانی نصیب فرما، ہر قسم کی برکتیں نصیب فرما، ہر قسم کی نعمتیں نصیب فرما، ہر قسم کی سعادتیں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جو جس مقصد کے لیے آیا یا اللہ ان تمام کے تمام مقاصد کو پورا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، صاحب اولاد کے اولاد کو فرما بردار و عاشق رسول بنا۔ یا الہی قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں جوان یا اللہ ان کو اچھے رشتے اچھے نصیب عطا فرما۔ یا الہی بے روزگاروں کو حق کے حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما، صاحب روزگار کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم سب کے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما، جو بہتر نہیں اس سے ہم سب کو محفوظ فرما، شریروں کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، ریا کی عبادت ریا کی سخاوت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اطیع اللہ و اطیع الرسول پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ناگہانی آفات سے محفوظ فرما، ناگہانی اموات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ناگہانی امراض سے محفوظ فرما، اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ جو کچھ ہم سب کے لیے بہتر ہمیں وہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بہتر نہیں اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، قبر کی منزلیں ہم سب پہ آسان فرما، ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرما۔ یا الہی مرتے وقت ہم سب کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ یا الہی ملک پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جو جس مقصد کے لیے
جہاں سے چل کر آیا یا اللہ تم تمام کے مقاصد کو جانتا یا اللہ سب کی نیک تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرط قبول عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی رکاوٹیں دور فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، ہر قسم کے جادو کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، ہر قسم کے اثرات بد سے محفوظ فرما، ہر قسم کے نظر بد سے محفوظ فرما یا الہی، ہر قسم کے امراض سے محفوظ فرما یا الہی، ہر قسم کی رکاوٹیں دور فرما، ہر قسم کی بندشیں دور فرما یا اللہ، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما یا اللہ، اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما، اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم وابسی ہو یا اللہ ہم سب کے لبوں پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد